اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پروفیسر احسن اقبال صاحب, فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز, آنریبل پروونشل منسٹر میاں مجتبہ شجاع الرحمان صاحب فار فائنانس, سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ صاحب, وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر Mr. Khurram Lodhi Sahab, all respected former office bearer Lahore Chamber, my respected board member Lahore Chamber, all other dignitaries, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, sir, I would like to welcome you, Professor Ahsan Iqbal Sahab, Mian Mujtaba Shuja ur Rahman Sahab, آپ جتنے مہمان یہاں تشریف لائے اور تھرڈ ایل سی سی آئی ٹی فری لانسر ایوارڈ 2026 میں آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے, اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جب میں نے دعوت دی تو آپ نے امیڈیٹلی اس کو قبول کیا. پروفیسر صاحب, آپ قومی ترقی, مؤثر منصوبہ بندی, انسانی وسائل کی بہتری اور نالج پر مبنی اکانومی کے فروغ کے لیے آپ جو قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں, پوری بزنس کمیونٹی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آپ کی قیادت میں اڑان پاکستان جیسے قومی ویژن کے ذریعے ایکسپورٹ میں اضافہ, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, انوویشن, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, نوجوان کی اسکل ڈیولپمنٹ اور عالمی مسابقت کو ترقی کے اہم ستون قرار دیا گیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایلیمنٹ ہیں جو کسی بھی ملک کو معاشی ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. سر, میں آپ کا ایک کالم پڑھ رہا تھا, مارچ 16, 2026, قرآن کی علمی سائنس, تہذیبیں محض طاقت سے نہیں علم سے ترقی کرتی ہیں. سر, اس علم کے ساتھ اگر ہم سکل ایڈ کر رہے ہیں, جو اس وقت دنیا میں انوویشن ہو رہی ہیں اور جو وقت کی اس وقت ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تہذیب اس سے مزید ترقی کر سکتی ہے. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان آئی ٹی نالج اکانومی کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے باہمی تعاون سے پاکستان کی نہ صرف آئی ٹی ایکسپورٹ میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے, بلکہ ریجن میں ڈیجیٹل اکانومی کا ایک مضبوط اور کامیاب مرکز بھی بن سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اسٹارٹ پرفارمرز اس خواب کو حقیقت کا روپ دھارنے میں پوری صلاحیت رکھتے ہیں. میاں صاحب, سر, ہمیں فخر ہے کہ آپ پنجاب کے مالیاتی نظم و ضبط, ترقیاتی ترجیحات اور معاشی استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. حالیہ صوبائی بجٹ میں کاروبار دوست اقدامات, ترقیاتی منصوبوں کے لیے ریکارڈ وسائل, ٹیکسوں میں غیر ضروری اضافے سے گریز, انفراسٹرکچر, صنعت, تعلیم اور خاص طور پر ڈیجیٹل ترقی پر خصوصی توجہ سارے کاروباری برادری کے لیے حوصلہ افزا پیش رفت ہے. لاہور چیمبر اس امر کو سراہتا ہے کہ پنجاب میں حکومت اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے, سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں اسپیشلی جو ہمارا ستھرا پنجاب کے نام سے جس قدر یہاں پہ صفائی کا انتظام کیا گیا ہے, اور پولیوشن کے آئی کیو انڈیکس جو ہمارا اس سال جو ہم نے امپروو ہوتے ہوئے دیکھا, وہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں, بلکہ چائنا نے بھی کہا کہ اتنی جلدی انہوں نے جس طرح قابو پایا ہے اس ایئر کوالٹی انڈیکس پر, تو یہ ہمارے لیے قابل مثال بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. دوسری طرف اگر پنجاب کی سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی قابل تقلید ہے, اور بڑے اس گورنمنٹ میں, موجودہ گورنمنٹ میں بڑے اچھے کام سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم چونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, سمجھتے ہیں کہ جب تک حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. سر میں پچھلے
سال جب سے یہاں وائس پریزیڈنٹ کا جب میں نے عہدہ سنبھالا تو ڈے ون سے یہاں پہ ہماری جو انڈسٹری ہے، صرف میری خواہش تھی، میری بڑی یعنی ہم اپنے ملک کو جو اس طرح کی معاشی اس وقت حالات ہیں، پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک اور دیگر وہ ممالک جنہوں نے یہ سفر ہم سے پہلے ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد بھی شروع کیا تھا، بڑی آگے چلے گئے ہیں۔ تو کچھ ایسی کمیاں تھیں جس میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایس ایم ای سیکٹر کو ہم نے ترقی نہیں دی۔ تو میرا ویژن تھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اسپیشلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایسے کلسٹر بنائیں گے ایس ایم ایز کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں اور اسپیشلی پنجاب میں، کیونکہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے بھی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو ایسے ایس ایم ایز کے کلسٹر نہیں ہیں۔ تو ہم ایون پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ایسے کلسٹر ڈیولپ کریں جو ہماری نوجوان جو یوتھ ہے اس کو بھی انگیج کر سکے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں آیا تو یہ نقشہ ہی پورا بدلا ہوا تھا سر۔ یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا مختلف علاقوں میں یہ جو ای پی اے کے نام سے ہمارا انوائرمنٹ پروٹیکشن جو اتھارٹی ہے، ایل ڈی ہے اور روڈا ہے، انہوں نے جگہ جگہ فیکٹریوں کو مختلف ان پہ ایلیگیشن لگا کے سیل کر دیا۔ بلکہ ایک جگہ ایک نوٹس میں نے ایل ڈی اے کا پڑھا، وہ ایک فیکٹری تھی جو اسٹیبلش تھی 1978، یعنی ہماری کچھ عرصہ پیدائش سے بھی پہلے کی، اور اس نوٹس کا آغاز ہوتا ہے کہ یو آر رننگ اینڈ انلیگل انڈسٹریل یونٹ۔ سر جس قوم یعنی جس بندے کی تیسری جنریشن اس وقت اس بزنس میں ہوگی، اس کا اس نوٹس کو یا یہ لفظ کو پڑھ کے اس کے اوپر دل پہ کیا گزرے گی، اس کا اندازہ آپ چونکہ خود بھی ایک بزنس مین ہیں اس سے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ تو میں بات کو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بیٹھیں، جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے، جو نئی انڈسٹری کے جو اس وقت حالات ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا جو پاکستان میں حال ہے، آپ اس کو تو ابھی بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہمارے ہاں لگی ہوئی ہے، اس کو یہ ڈپارٹمنٹ جتنی بے دردی سے، یقین کریں ایک دن ہمیں روڈا کا کوئی نوٹس آتا ہے ہماری انڈسٹریز کو تو ہم وہ کھلواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ای پی اے نے کسی اور جگہ بند کر دیا، ہم وہ کھلواتے ہیں تو پتہ لگا ہے جی ایل ڈی اے نے سیل کر دیا۔ تو یقین کیجئے میاں صاحب ہم سارا دن انہی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ایشو کو ایڈریس کریں، بیٹھیں، ہمارے ساتھ میکینزم بنائیں، ہم آپ کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، میڈیشن کرتے ہیں، لوکیٹ کریں، ہمیں بتائیں، ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی کلسٹر انڈسٹری، اگر آپ نے انڈسٹری کو ری لوکیٹ کرنا ہی ہے تو کوئی ان جگہ تو دیں، کوئی ان کو کوئی تھوڑا سا میکینزم دے، ٹائم دیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں کہ ہماری جو ایگزسٹنگ جو ہے اپنا انڈسٹری وہ چل سکے، تاکہ وہ ملک کی جو اکانومی میں جو اس طرح ڈال رہی ہے وہ بھی ڈال سکے۔ تو یہ چونکہ ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آج کا سبجیکٹ تو یہ نہیں تھا، میں نے یہ بات آپ کے ساتھ کر دی ہے۔ لاہور چیمبر کے متعلق اگر میں بتاؤں تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے، پریمیئر چیمبر ہے، 48,000 کے لگ بھگ اس کی ممبر کمپنیز ہیں، اور یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو ہونہار اور محنتی آئی ٹی فری لانسر کو اس قدر سپورٹ کرتا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں آئی ٹی فری لانسنگ کے 3 ایوارڈ باقاعدگی سے جاری ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آئی ٹی فری لانسر ایوارڈ کی پہلی اور دوسرے ایڈیشن میں ایوارڈ حاصل کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے 50% نے اپنا یعنی خود ایک بطور جو انٹرپرینور ہیں انہوں نے اپنا خود ایک اپنے سافٹ ویئر، یعنی جو پچھلے سال جنہوں نے فری لانسنگ ایوارڈ لیا تھا ان میں سے 50% نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاہور چیمبر آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے اور اس سیکٹر سے جڑے افراد کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے اور ان کو ریکگنائز کرنے میں مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم دراصل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہماری گورنمنٹ کا یعنی ٹارگٹ بھی ہے، اس کے عمل کو تیز کرنے اور اس کے دائرہ کار کو بڑھانے
میں مصروف عمل ہیں کیونکہ ہم آئی ٹی کے شعبوں کے پوٹینشل سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آئی ٹی فری لانسنگ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ 2018 سے اب تک ملک میں فری لانسر کی تعداد فری لانسنگ سے حاصل ہونے والے ریونیو میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ امر انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے لیے اور ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کما رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو ایوارڈ سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ فری لانسنگ کے شعبے سے وابستہ آئی ٹی پروفیشنلز اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سیلف امپلائڈ بیسز پر کام کر کے اپنے معیار زندگی کو بہتر بنا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر نئے آئی ٹی گریجویٹس کو بہترین پلیٹ فارم بھی مہیا کر رہے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے تعریف کے مستحق ہیں۔ اگر میں 2025-26 کے مالی سال کی بات کروں تو آپ کو یہ جان کر فخر محسوس ہوگا کہ ہمارے پاکستانی آئی ٹی فری لانسر نے 1.7 بلین $US سے زیادہ کمائے ہیں، اور پچھلے مالی سال کے مقابلے میں یہ اضافہ 90% ہے سر، جس انداز سے یہ نوجوان انٹرنیشنل کلائنٹس کی آئی ٹی سے متعلق ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کی حوصلہ افزائی اور اعلیٰ سطح پر پروجیکشن کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے۔ مصنوعی ذہانت، اے آئی، کو پائلٹ، چیٹ جی پی ٹی اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز نے کام کرنے اور سیکھنے کے اور کاروبار کرنے کے طریقے بدل دیے ہیں۔ آپ کی کامیابی کا انحصار اب ان جدید ٹول کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے پر ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان باصلاحیت، محنتی اور تیزی سے نئی ٹیکنالوجی اپنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور فری لانسنگ کے فروغ کے لیے حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ ان کے لیے ایک ایکو سسٹم ہمیں کریٹ کرنا ہوگا۔ لاہور چیمبر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے دیگر موضوعات کے علاوہ آئی ٹی سے متعلق اویئرنیس سیشن اور ٹریننگ ریگولرلی کرواتے ہیں ہم اپنے روشن۔ اسٹیٹ بینک کے لاسٹ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں 24-25 میں پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ 3.8 بلین $US تھی، جبکہ 25-26 میں اس حوالے سے پاکستان کو 4.6 بلین $, حاصل ہوئے ہیں، جو پچھلے سال کی نسبت 20% زیادہ ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے لیے روایتی شعبوں پر کام کرتے رہنے کے بجائے آئی ٹی جیسے دیگر بے انتہا پوٹینشل کے حامل شعبوں کو فروغ دینے اور ان شعبہ جات کو انسینٹیوز فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ LCCI آئی ٹی فری لانسنگ ایوارڈ حاصل کرنے والے تمام نوجوان کئی لاکھ فری لانسر کے لیے روشن مثال بنیں گے۔ اور یہ ایک چیز میں یہاں ضرور مینشن کروں گا سر کہ یہ جو ہم نے یہ جو ایوارڈ دے رہے ہیں جن فری لانسرز کو، the process is not that simple سر۔ ہم نے بڑی اچھی طریقے سے اسکروٹنی کی ہے، اور اس ایوارڈ جن کے لیے نومینیز تھے ان کے لیے ہم نے CEOs کو، جن کے جو CEOs ہیں اس لیول کے بندے کی جیوری بنائی، پھر ہم ان کو یہ ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اور اس جیوری میں وہ 2 فری لانسر بھی شامل ہیں جنہوں نے پچھلے سال آئی ٹی ایوارڈ، فری لانسنگ ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ تو یہ بڑی ایک اسکروٹنی کے ساتھ اور بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کو ہم نے ایک فارمیلٹی نہیں بنایا، ہم نے اس کا صحیح پوٹینشیل ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے۔ آخر میں سر میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت سارے پوٹینشیل سے بھرا پڑا ہے، لیکن جو ہمارے پاس جو بیسٹ پوٹینشیل ہے، میں ہر فورم پہ اس بات کا اظہار ضرور کیا کرتا ہوں، وہ ہے بیسٹ ہیومن ریسورسز ان شیپ آف 65% یوتھ۔ سر اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ جو آپ کا بھی عزم ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا،
ان کو ویلیو ایڈ کرنا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے ملک کی معاشی ترقی کو اور ان نوجوانوں کو کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جواں ہو میری قوم کے گھر، جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ آپ تمام دوستوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سر آپ جو ہمارے معززین مہمانان گرامی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جو ہم نے یہ اپنے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور IT کو فروغ دینے کا، اس میں ہم آپ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے مل جل کے حصہ ڈالیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔